ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتایا جائے گا کہ آپ پنجاب بناولن فنڈ اسکالرشپ کے لیے کیسے اپلائی کر سکتے ہیں، یعنی کہ پنجاب بناولن فنڈ اسکالرشپ کا اپلیکیشن فارم آپ کیسے فل کر سکتے ہیں۔ سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو بتایا جائے گا۔ اسکالرشپ فارم جو ہے آ چکا ہے 1 جنوری 2025 سے 31 مارچ 2025 تک آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو اسکالرشپ فارم چاہیے یا اس کے علاوہ اگر آپ نے اسکالرشپ کے لیے آن لائن ہم سے اپلائی کرانا ہے تو اس کے لیے آپ اسکرین پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں آپ کو اسکالرشپ کی تفصیل دی گئی تھی کہ اس میں کون کون سے اسٹوڈنٹس اپلائی کر سکتے ہیں، اس میں آپ کو کتنی اسکالرشپ دی جاتی ہے، تو مکمل جو ہے ایلیجبلٹی کرائیٹیریا انسٹرکشنز آپ کے ساتھ شیئر کی گئی تھی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ پیرنٹس، اسکرین پر آپ اسکالرشپ کا اپلیکیشن فارم دیکھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اوپر آپ کو کہا جا رہا ہے کہ تعلیمی وظیفے کے لیے درخواست فارم برائے سال انٹر کریں۔ تو یہاں پر آپ نے 2024-25 لکھنا ہے۔ اس کے بعد نام کیا ہے طالب علم کا، اسٹوڈنٹ کا نام کیا ہے، پہلے اردو میں انٹر کرنا ہے، پھر انگریزی میں مینشن کرنا ہے، پھر ان کے شناختی کارڈ کا نمبر انٹر کرنا ہے، یعنی کہ آپ کے شناختی کارڈ یا بے فارم پر جو 13 ڈیجٹ نمبر ہے وہ آپ نے یہاں پہ انٹر کرنا ہے، اور آپ نے لیفٹ سے سٹارٹ کرنا ہے، جیسا کہ 31301، پھر ڈیش، پھر جو بھی آپ کا ہوگا اس کے مطابق آپ نے رائٹ پہ اینڈ کرنا ہے۔ اس کے بعد والد کا کیا نام ہے، پہلے اردو میں پھر انگریزی میں انٹر کرنا ہے۔ اس کے بعد شناختی کارڈ کا نمبر والد کا، یعنی کہ جو والد کے آئیڈینٹی کارڈ پر جو نمبر ہے وہ یہاں پہ انٹر کرنا ہے۔ پھر اسی طرح والدہ کا کیا نام ہے، پہلے اردو میں لکھنا ہے، پھر انگریزی میں، پھر ان کے شناختی کارڈ کا نمبر مینشن کرنا ہے۔ سرکاری ملازم یا ملازمہ کا طالب علم سے رشتہ کیا ہے، یعنی کہ اگر آپ کے والد سرکاری ملازم ہیں تو والد پر ٹک کرنا ہے، اگر والدہ سرکاری ملازم ہے تو والدہ پر ٹک کرنا ہے، یا اس کے علاوہ اگر گارڈین ہے تو دین اس صورت میں گارڈین انٹر کرنا ہے، گارڈین پر ٹک کرنا ہے۔ کیا دونوں والدین پنجاب حکومت کے ملازم ہیں یا تھے، اگر دونوں ہیں تو ہاں پر کلک کرنا ہے، یا اگر نہیں ہے تو نہیں پر ٹک کرنا ہے، یعنی کہ اگر صرف والد سرکاری ملازم ہیں اور والدہ نہیں ہے تو دین اس صورت میں آپ نے نہیں پر ٹک کرنا ہے۔ اس کے بعد سرکاری ملازم یا ملازمہ کا شناختی کارڈ نمبر، یعنی کہ اگر تو والد سرکاری ملازم ہیں پھر ان کے شناختی کارڈ کا نمبر یہاں پہ انٹر کرنا ہے، اور اگر والدہ سرکاری ملازم ہے تو دین اس صورت میں پھر ان کے شناختی کارڈ کا نمبر یہاں پہ انٹر کرنا ہے، اور اگر گارڈین ہے تو دین اس صورت میں ان کا نمبر انٹر کرنا ہے۔ اور یاد رہے کہ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ شناختی کارڈ کا نمبر درج کرنا اور مصدقہ کاپی لازمی طور پر فارم کے ساتھ منسلک کرنا نہایت لازمی ہے، یعنی کہ جو CNIC کی کاپی ہے، اوریجنل کاپی نہیں بلکہ جو آپ فوٹو سٹیٹ کرائیں گے تو جو کاپی ہوگی وہ آپ نے ساتھ اٹیچ کرنی ہے۔ اس کے بعد سرکاری ملازم یا ملازمہ کا نام کیا ہے، یعنی کہ والد یا والدہ کا کیا نام ہے، اگر والد سرکاری ملازم ہے تو والد کا نام مینشن کرنا ہے، اگر والدہ سرکاری ملازم ہے تو والدہ کا نام جہاں پہ مینشن کرنا ہے، پہلے اردو میں پھر انگریزی میں۔ اس کے بعد سرکاری ملازم یا ملازمہ کا عہدہ، اسکیل، پتہ، یعنی کہ ملازمہ کا عہدہ کیا ہے اور اس کے علاوہ اسکیل کیا ہے، تو دونوں یہاں پہ آپ نے انٹر کرنا ہے۔ اس کے بعد سرکاری ملازم یا ملازمہ کی کیفیت کیا ہے، گزیٹڈ ہے یا نان گزیٹڈ ہے، تو گزیٹڈ ہے تو آپ نے گزیٹڈ پر کلک کرنا ہے، اگر نان گزیٹڈ ہے تو نان گزیٹڈ پر کلک کرنا ہے۔ اگر تو وہ اس وقت نوکری کر رہے ہیں، یعنی کہ ان کی اگر ابھی جاب ہو رہی ہے تو آپ نے حاضر سروس پر کلک کرنا ہے، اگر ریٹائر ہو چکے ہیں تو ریٹائرڈ پر ٹک کرنا ہے، فوت ہو چکے ہیں تو فوت شدہ پر کلک کرنا ہے، اور اگر معذوری کی بنیاد پر ریٹائر ہو چکے ہیں تو دین اس صورت میں آپ نے معذور ریٹائرڈ پر ٹک کرنا ہے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ ریٹائرمنٹ کی صورت میں تاریخ ریٹائرمنٹ، یعنی کہ جس تاریخ کو ریٹائرمنٹ ہوئی وہ تاریخ یہاں پہ مینشن کرنی ہے۔ تاریخ وفات، وفات کی صورت میں، یعنی کہ جس تاریخ کو وفات ہوئی آپ کے والد کی یا والدہ کی، جو بھی سرکاری ملازم تھے یا تھی، تو ان کی وفات کی تاریخ یہاں پہ مینشن کرنی ہے۔ اور پھر یہاں پہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا دوران حاضر خدمت وفات ہوئی، اگر تو دوران حاضر خدمت وفات ہوئی تو ہاں پر ٹک کرنا ہے، اور اگر دوران حاضر خدمت وفات نہیں ہوئی تو دین نہیں پر ٹک کرنا ہے۔ اس کے بعد کیا سرکاری ملازم یا ملازمہ پنجاب گورنمنٹ کا مستقل ملازم ہے، تھا یا تھی،
آپ نے یہاں پہ بتانا ہے کیا سرکاری ملازم یا ملازمہ پنجاب ناول اینڈ فن کٹوتی کروا رہا ہے رہی ہے تھا یا تھی، یہ بتانا ہے۔ اگر ملازم یا ملازمہ ڈپٹیشن پر ہے تھا یا تھی تو ناول اینڈ فن کٹوتی کا ثبوت یہاں پہ آپ نے بتانا ہے۔ اس کے بعد طالب علم کے ادارے کا نام و مکمل پتہ، جو بھی ادارہ ہے اس ادارے کا نام اور اس کا پتہ کہاں ہے وہ بھی یہاں پہ مینشن کرنا ہے۔ اس کے بعد نجی تعلیمی ادارے یعنی کہ سرکاری تعلیمی ادارے کی صورت میں منظوری یا الحاق کا تازہ ترین رجسٹریشن نمبر۔ یاد رہے کہ جب بھی آپ کسی بورڈ یا یونیورسٹی میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ کا ایک انرولمنٹ نمبر ایشو کیا جاتا ہے، وہ یہاں پہ آپ نے مینشن کرنا ہے اور رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کی کاپی بھی لفٹ کرنی ہے، یعنی کہ ساتھ اٹیچ کرنی ہے۔ اس کے بعد کورس میں داخلے کا سال، کون سا سال ہے، کس سال میں آپ نے ایڈمیشن لیا، مدت کتنی ہے، 2 سال کا ہے، 3 سال کا ہے، 4 سال کا ہے یا 5 سال کا ہے، داخلے کے لیے مطلوبہ تعلیم۔ اس کے بعد بورڈ یا یونیورسٹی کے رزلٹ کارڈ کی مصدقہ نقل لفٹ کریں، یعنی کہ رزلٹ کارڈ کی جو کاپی ہے وہ آپ نے ساتھ اٹیچ کرنی ہے۔ کل نمبر کتنے ہیں، حاصل کردہ نمبر کتنے ہیں، اس کے علاوہ جو جتنے نمبر آئے ہیں اس کی فیصد کتنی بن رہی ہے، یعنی کہ پرسنٹیج کتنی بن رہی ہے۔ اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کا جو دوسرا بچہ ہے، ایک تو پہلا بچہ جو اپلائی کر رہا ہے اس اسکالرشپ کے لیے، اور جو دوسرا بچہ ہے جس نے اپلائی کیا ہے تو اس کا نام، کلاس اور تعلیمی ادارہ یہاں پہ مینشن کرنا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد نیچے کہا جا رہا ہے کہ وظیفے کی رقم منتقل کرنے کے لیے سرکاری ملازم یا طالب علم درخواست گزار یا سرپرست کا موبائل نمبر یہاں پہ مینشن کرنا ہے، جو بھی ہو اس کا، پھر شناختی کارڈ نمبر یہاں پہ مینشن کرنا ہے۔ اس کے بعد حاصل کردہ فیصدی نمبروں کے مطابق وظیفے کی رقم، مطلوبہ رقم، پھر اس کے علاوہ دستخط یہاں پہ طالب علم کا۔ اب یہاں پہ اسٹوڈنٹس نے کنفیوزڈ ہو جانا ہے کہ مطلوبہ رقم کتنی لکھیں، تو نان گزٹڈ کے لیے جو 14 سالہ تعلیمی پروگرام ہے تو اس کے لیے 3,000 روپے، 16 سالہ تعلیمی پروگرام ہے تو اس کے لیے 6,000، اور جو اسپیشل وظیفہ ہے یہ 50,000 ہے۔ یہ 50,000 ان اسٹوڈنٹس کے لیے جن کے 90% یا اس سے زیادہ نمبر ہوں گے تو یہ ان کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ جن کے 60% سے زیادہ نمبر ہوں گے تو 14 سالہ تعلیمی پروگرام کی صورت میں 3,000، جبکہ 16 سالہ تعلیمی پروگرام کی صورت میں 6,000 ہوگی۔ اس کے بعد گزٹڈ کے لیے 14,000 14 سالہ تعلیمی پروگرام کے لیے، 16 سالہ تعلیمی پروگرام یا اس سے زائد تعلیمی کے لیے جو ہے 16,000، جبکہ اسپیشل وظیفہ 50,000 ہی ہوگا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یاد رہے کہ اگر آپ کے 60% سے زیادہ نمبر ہوتے ہیں اور 90% سے کم نمبر ہوتے ہیں تو دین اس صورت میں اگر آپ کی 14 سالہ تعلیم ہوگی تو آپ کو 3,000 روپے نان گزٹڈ کی صورت میں، جبکہ 16 سال یا اس سے زائد تعلیم کی صورت میں 6,000 روپے ملے گا، جبکہ گزٹڈ کی صورت میں 14,000 14 سالہ تعلیم کے لیے، جبکہ 16 سالہ تعلیم یا اس سے زائد تعلیم کے لیے 16,000 ہی ہوگا، جبکہ 90% جن کے نمبر ہوں گے تو ان کو 50,000 روپے ملے گا۔ اور آپ نے مطلوبہ رقم غلط نہیں لکھنی، غلط لکھنے کی صورت میں جو درخواست گزار ہے یہ خود ذمہ دار ہوگا۔ نیچے آتا ہے تصدیق نامہ، تصدیق نامہ میں سب سے پہلے طالب علم کا نام آئے گا، پھر اس کا سگنیچر، اس کے بعد سرکاری ملازم یا ملازمہ کا نام اور ان کے سگنیچر، گھر کا مکمل پتہ، اس کے بعد فون نمبر، سرکاری ملازم یا ملازمہ کی معذوری کی بنیاد پر ریٹائرمنٹ یا وفات کی صورت میں طالب علم کے والد یا والدہ یا سرپرست کا نام، مائع رشتہ، یعنی کہ والد ہے تو والد کا نام، اگر تو والدہ ہے تو والدہ کا نام۔ اس کے بعد شناختی کارڈ نمبر ان کا، ماہانہ امداد لینے کی صورت میں لیجر نمبر، پینشن کی صورت میں پی پی او نمبر، اس کے بعد طالب علم یا طالبہ کے دستخط، والد یا والدہ یا سرپرست کے دستخط، طالب علم کے تعلیمی ادارے کے سربراہ کا تصدیقی نامہ، تو سربراہ کا تصدیقی نامہ جو ہے پھر یہاں پہ آئے گا، اس میں آپ نے لکھنا ہے کہ تصدیق کی جاتی ہے کہ پہلے آپ نے اپنا نام لکھنا ہے، پھر ولد، پھر اس ادارے کا نام میں، پھر کلاس کا نام آپ نے یہاں پہ مینشن کرنا ہے، پھر سال کون سا ہے، اور گزشتہ امتحان میں نمبروں، اتنے نمبر میں سے اتنے نمبر اوبٹین کیے، مورخہ کس سال کو داخلہ لیا، یعنی کہ کس سال میں داخلہ لیا، پھر مایعات لکھنی ہے۔ مایعات لکھنا جو ہے لازمی ہے کیونکہ اگر نہیں لکھیں گے تو وظیفہ منظور نہیں ہوگا۔ اس کے بعد تعلیمی سال برائے، تو یہاں پہ سال لکھنا ہے، میں ادارے کا بورڈ یا یونیورسٹی سے رجسٹریشن یا الحاق نمبر، پھر آپ نے یہاں پہ رجسٹریشن نمبر یا الحاق نمبر لکھنا ہے۔
اس کے بعد ادارے کے سربراہ کا نام، دستخط، عہدہ، مہر، یعنی کہ جو آپ کا ادارہ ہے، جس ادارے میں آپ اسٹڈی کر رہے ہیں، اس کا جو سربراہ ہے، یعنی کہ اگر تو آپ کالج میں ہیں تو پھر پرنسپل کا نام کیا ہوگا، ان کا عہدہ کیا ہوگا، ان کے دستخط، اگر تو یونیورسٹی میں ہے تو پھر آپ کا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ، پھر وہی ہیڈ کے نام ہوگا، دستخط ہوں گے اسی طرح. پھر اس کے بعد نیچے سرکاری ملازم یا ملازمہ کے محکمے کے سربراہ کا تصدیق نامہ، محترم یا محترمہ نام لکھنا ہے، بطور پھر آپ نے فیلڈ لکھنی ہے کہ کس فیلڈ میں آپ کام کر رہے ہیں. اس کے بعد نیچے محکمہ کے سربراہ کا نام آئے گا، پھر ان کے دستخط، عہدہ، تاریخ، مہر، یعنی کہ محکمے کے سربراہ کا نام لکھا جائے گا اور دستخط ان کے ہوں گے، عہدہ ان کا، تاریخ، تو یہ سب کچھ انہوں نے لکھنا ہے. نیچے آپ آ جاتے ہیں مین چیز ڈاکومنٹس جو آپ نے ساتھ اٹیچ کرنے ہیں. اس کے بعد یہاں پہ ہاں یا نہیں میں بھی ٹک کرنا ہے. سب سے پہلے آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ سرکاری ملازم یا ملازمہ کی شناختی کارڈ کی کاپیاں لسٹ ہیں، یعنی کہ اٹیچ ہیں، تو ہاں پر کلک کرنا ہے، یہ لازمی اٹیچ کرنا ہے. طالب علم یا طالبہ کی شناختی کارڈ یا بے فارم کی کاپی لسٹ ہے، ہاں. تصدیق شدہ اٹیسٹڈ رزلٹ کاپی کارڈ کی کاپی لسٹ ہے، ہاں. نجی تعلیمی ادارے کی صورت میں رجسٹریشن یا الحاق کی کاپی لسٹ ہے، بالکل. کالم بابت وصولی وظیفہ شناختی کارڈ اور موبائل نمبر درست درج ہے، ہاں. تعلیم بابت کورس دورانیہ کل معیار درست تاریخوں کے ساتھ درج ہے، ہاں. تمام کاغذات باشمول شناختی کارڈ کی کاپیاں پورے صفحے کے سائز پر کروا کر لکھیں، جی بالکل. اس کے بعد فارم تعلیمی ادارے کے سربراہ سے تصدیق شدہ ہے، بالکل. فارم سرکاری ملازمین کے محکمے کے سربراہ سے تصدیق شدہ ہے، بالکل. جی پی اے اور سی جی پی اے کی فیصدی نمبروں میں تبدیلی، یعنی کہ ایس ٹی سی امترگاہ یونیورسٹی سے منظور شدہ کرائیٹیریا لسٹ ہے، ہاں بالکل. گزشتہ تعلیمی سال میں اس نے وظیفے کی درخواست جمع کروائی تھی، تو جہاں پہ آپ نے سال لکھنا ہے اور پھر ہاں پر کلک کرنا ہے. درخواست گزار طالب علم یا طالبہ سرکاری ملازم یا ملازمہ کے زیر کفالت ہے، ہاں یا نہیں. یعنی کہ اگر تو زیر کفالت ہے، ابھی آپ زندہ ہیں تو ہاں، اگر تو نہیں ہے تو دین آپ نے نہیں پر کلک کرنا ہے. پھر نیچے دستخط سرکاری ملازم یا ملازمہ، یعنی کہ آپ کے والد یا والدہ کا سگنیچر، ان کا نام. اس کے بعد پھر کمپیوٹر نمبر، تاریخ، یہ تو پھر دفتر کی استعمال نہیں ہے. تو اس طرح آپ نے مکمل اپلائی کرنا ہے، یہ فارم فل کرنا ہے. باقی اس کے علاوہ اگر آپ کا پنجاب بناولن فنڈ اسکالرشپ کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، آپ کے تمام سوالات کے آنسر دیے جائیں گے. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں تاکہ تمام اسٹوڈنٹس کی رہنمائی ہو سکے.